د بیانونو د MP3 CD د پارا زمنګ د دکان پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 الملك بحمده وبشكره وبمدحه تعالى والحمد له بما أراد وقضى جل أعلى نسلم ونصلي على من هو بالأفق على من هو بالأفق الأعلى شهادة الوحدة الأبدية السرمدية الأحدية بتفرده وتجرده وتقدسه تعالى لا شريك له منفردا متوحدا متجبرا متكبرا بشأنه الأغلى ونشهد أن من هو سند الوراء سيد الكائنات مخدوما ومسرورا ومخمورا ومحمودا ومحبوبا مجذوبا بوحدة ربنا الأعلى نشهد أن من هو أحمد الأنبياء سيدا مسيدا وقيدا وأيدا بالقدر محمود رب العالمين سيد البشر أكرم الواعظين أسوة رأفة شفقة عمدة كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل جلالہ نے اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا اور حضرت رسول عربی نے اپنی امت کو کیا دیا؟ اس دو پہلو والے مسئلے کو جب تک معلوم نہ کر لیا جائے دولت ایمان نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ نے اپنے رسول مکرم کو کیا عطا کیا؟ پھر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو کیا نصیب فرمایا؟ اس پہ غور کرنے کے لیے ضروری لابدی حتمی اور یقینی اور لازمی ہے کہ آدمی اپنے قبول کیے ہوئے ایمان پہ نظر ثانی کرے. اگر اسے یہاں تک پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے تقدس اور کتنے تجمل اور کتنے ترفع اور کتنی ترقی کے ساتھ اپنے رسول کو کچھ دیا، اور پھر اس کا پتہ بھی نہ چلے اسے کہ اللہ کے رسول نے ہم ایسے فقیروں اور گناہگار اور ناہنجاروں کو کیا دیا، تو ایمان قبول کرنے کا فائدہ؟ شاباش بولو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اردو ٹھیک ہے نا؟ اچھا خیال کیجیے، کہیں پشتو کا لفظ بھی آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کچھ معجون مرکب بھی بنا لیں گے. آہستہ آہستہ بہرحال چلیں گے کیونکہ یہ میری توتی جو ہے وہ بالکل بند ہے، اللہ کھول دے گا. جب تک یہ معلوم نہ کیا جائے کہ اللہ نے اپنے دربار لا یزال سے اپنے رسول محترم نبی مکرم عدل مفخم شفیع معظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا کیا، اس وقت تک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل نہیں رہتا. اور جب تک یہ نہ سمجھے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو کیا دیا، اس وقت تک وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود دائرہ ایمان میں حق نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلے یہی معلوم کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو کیا دیا اور کتنا دیا اور کیوں دیا. کتنا دیا اس کی گنتی اور چندگی تو 14 طبق کی کائنات مل بھی اگر جائے تو بھی اس کی گنتی نہیں کر سکتی. البتہ کیوں دیا اور کس قدر دیا، اس کا تقدس معلوم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں یہ اشارے فرما دیے ہیں. تقریباً 11,535 دفعہ قرآن مقدس میں اور اتنے ایٹم اور دفعات قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے ہزار اور اتنے سو اللہ پاک نے دفعات اپنے پیغمبر کو نصیب فرمائے ہیں، جس میں سے ایک ایک ایٹم اور ایک ایک دفعہ
14 طبق کی کائنات اگر مل بھی جائے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر صرف ایک دفعہ وہ حسن محمد کی جھلک کی ایک رونق رکھ دی جائے، 14 طبق کی کائنات کے تمام کمالات ایک طرف ہو جائے، محمد کی دین جو ہے اس کی ایک جھلک کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو یقین ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً جو کچھ دیا ہے اللہ نے آپ کو وہ آپ کی ذات کی وجہ سے دیا ہے۔ ذات چونکہ محمد الرسول اللہ کی بے مثال ہے، اس لیے جو کچھ دیا ہے اللہ نے آپ کو بے مثال دیا۔ اللہ کی ذات بے مثل ہے اور رسول اللہ کی ذات بے مثال ہے۔ جب ذات بے مثال ہے تو صفات بھی بے مثال ہیں، عبادات بھی بے مثال ہیں، عادات بھی بے مثال ہیں، آنات بھی بے مثال ہیں، لسان بھی بے مثال ہے، عنوان بھی بے مثال ہے، لسان بھی بے مثال ہے، انعام بھی بے مثال ہے، اکرام بھی بے مثال ہے، وحدت بھی بے مثال ہے، حجت بھی بے مثال ہے، لیاقت بھی بے مثال ہے، متانت بھی بے مثال ہے، لطافت بھی بے مثال ہے، صباحت ملاحت ولایت دیانت امانت بھی بے مثال ہے، حجت و سنت و سطوت و لذت بھی بے مثال ہے، مقام تقدس بھی بے مثال ہے، مقام ترقی تجلی تعلی کمال بخت و اقبال اور نقص بھی بے مثال ہے، حتیٰ کہ ایک ایک انداز بے مثال ہے۔ اسی طرح گنتا جاؤں 11,535 تقریباً جو ایٹم ہے کمالات کے، ان میں سے کوئی ایک کمال جو محمد الرسول اللہ کے وجود پہ اللہ نے نچھاور کیا ہے، اللہ رب العزت خود چیلنج دیتے ہیں کہ فاتو بصورت من مثلہ، 14 طبق کی کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے مگر ایک انعام اور ایک ایٹم جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے وجود مقدس کو بخشا ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 14 طبق کی کائنات والا پلڑا وہ اوپر اٹھ جائے گا مگر محمد کریم کے ایک کمال کا مقابلہ بھی کائنات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر پیغمبر اپنے گھر سے چلا ہے، اللہ سے کچھ لینے کے لیے چلا ہے۔ کئی پیغمبر رو رو کے چلے ہیں کہ اللہ سے کچھ مل جائے، کئی پیغمبر بیچارے 40 رات تک اللہ کے کیے ہوئے وعدے پہ مر مٹنے کے لیے وہاں اپنا گھر چھوڑ کے طور کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ کئی پیغمبر ایسے ہیں جن کو ایک ایک آیت ملتی ہے اور وہ خود چل کے جاتے ہیں۔ کوئی پیغمبر گھر بیٹھے بٹھائے کبھی بھی انعام یافتہ نہیں ہوا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کا تقدس یوں پیش کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہیں، جاگتے بھی نہیں، سو رہے تھے۔ سوتے نے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اوپر والا جتنی کائنات کے جتنے خزانے ہیں تمام خزانے اور ان کا مرکز سوتے ہوئے میرے محمد کے نصیب اور مقدر میں اللہ نے یوں پیش کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے مقام پہ جم کے رہے، تو سونیا میری اکھی چ وسدا پہ ہے، میری اکھاں وچ تو وسنا پیا۔ محمد الرسول اللہ جو اللہ کی آنکھ میں بسیرا کر رہا ہو اور جن کے وجود مقدس ہمیشہ اللہ کی اپنی ماں جلی کو بے شان ہی والی آنکھ کے اندر مقدس جس کا بن چکا ہو، اس کے انداز اور اس کے تقدسات بیان کرنا یہ بندے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا پاک پیغمبر، ہر پیغمبر اللہ کی طرف آیا ہے اور روتا آیا ہے مگر محمد الرسول اللہ کو جو کچھ دیا ہے گھر میں بیٹھے بٹھائے دیا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ ہر پیغمبر وہ ضرورت مند تھا اس لیے ہم نے ان کو دیا جو کچھ دیا، مگر میرے محمد کو ضرورت کوئی نہیں تھی۔ ضرورت پیغمبروں کو ہم نے دیا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے،
اور محمد کو ہم نے دیا اپنی ضرورت پوری کرنے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ اے میرے پاک پیغمبر، ہر پیغمبر نے اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے مانگا اور ہم نے آپ کو بغیر مانگے دیا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا۔ کیوں؟ کیسے؟ انا ارسلناک شاہدا، میری شہادت دینے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ قبریں آباد تھیں، شجر آباد تھے، حجر آباد تھے، ملا ملوانے آباد تھے، پیر گمبیر آباد تھے، ملنگ آباد تھے، میاں آستانے اور دربار آباد تھے، میرے نام لینے والا کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے یہ سارا منصوبہ بنایا کہ 14 طبق کی کائنات میں سے ایک جوہر اور موتی ایسا چنوں جو کم از کم میرے نام کی شہادتیں دلا دے کائنات میں۔ شاہدن، دنیا اپنے اپنے پیروں کی گواہی کے لیے، اپنے اپنے معبودوں کے لیے گواہی کے لیے، مگر محمد الرسول اللہ تو مجھ اکیلے اللہ کی گواہی دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس لیے وہاں پیغمبروں کو ضرورت تھی، یہاں مجھے خود ضرورت اپنی تھی تاکہ تجھے نبی بنا کے بھیجوں۔ اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کی غرض کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے مقصد کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے مطلب کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جب محمد الرسول اللہ اللہ کا مطلب ہوا تو اللہ کی طرف سے 3 چیزیں آتی ہیں، رحمت بھی اللہ کی، مغفرت بھی اللہ کی، برکت بھی اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری غرض پوری ہوتی ہے محمد کے وجود سے، معلوم ہو گیا برکت کا خزانہ بھی وجود محمد ہے، رحمت کا خزانہ بھی وجود محمد ہے، اور برکت کا خزانہ بھی وجود محمد ہے۔ آج کے بعد اگر کسی کو برکت کی ضرورت ہوگی تو بذریعہ محمد ملے گی، مغفرت کی ضرورت ہوگی تو بذریعہ محمد ملے گی، رحمت کی ضرورت ہوگی تو بذریعہ محمد ملے گی، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ملنے کا۔ اچھا خیر آگے چلیے، ذرا مشکل بات آ گئی ہے، آگے سمجھ آ جائے گا مجھے۔ اچھا اصل آپ لوگ چونکہ عادی نہیں ہے نا نبی علیہ السلام کی شان سننے کے، عادت نہیں ہے نا، آپ ہے نا دوڑے ٹپے سننے والے ہو، آئیں بائیں شائیں سننے والے، اس لیے آپ ذرا کچھ متحیر ہوں گے، متقدر ہوں گے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بس یہی تصور کریں کہ اللہ نے جو کچھ اپنے محمد الرسول اللہ کو دیا ہے بے مثال دیا ہے، کیونکہ محمد کریم کی ذات بے مثال تھی، اس لیے ذات پہ تقدس بھی بے مثال آیا، بلندی بھی بے مثال آئی، حتیٰ کہ نیاز بھی بے مثال ہے، ناز بھی بے مثال ہے، نماز بھی بے مثال ہے، معراج بھی بے مثال ہے، مزاج بھی بے مثال ہے، امتزاج بھی بے مثال ہے، اور عنوان بھی بے مثال ہے، لسان بھی بے مثال ہے، عنوان بھی بے مثال ہے، قرآن بھی بے مثال ہے، فرقان بھی بے مثال ہے، برہان بھی بے مثال ہے، محمد جوان بھی بے مثال ہے۔ جو کچھ دیا بے مثال دیا۔ اس لیے کوئی شخص یہ کہے نا کہ فلاں میرا پیر یا بزرگ محمد جیسا ہے تو وہ کون ہوگا؟ مجھ سے فتوی نہ لگائیں، آپ خود لگائیں، کیونکہ دور ایسا ہے۔ جو کہے کہ فلاں ہمارے پیر کی، ہمارے فلاں بزرگ کی شکل و صورت جو ہے وہ محمد کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ کون ہوگا؟ بولو۔ اللہ تو فرماتے ہیں
کہ میری غرض ہے تو محمد ہے، میرا مطلب ہے تو محمد ہے، میرا مقصد ہے تو محمد ہے، میری وحدت ہے تو محمد ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میری توحید کی دلیل ہے تو صورت محمد ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ صرف محمد رسول اللہ کو ساتھ ساتھ ملایا گیا ہے، ورنہ 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی پیغمبر کا نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں ملایا گیا. اگر ملایا گیا ہے تو محمد رسول اللہ کو ملا. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میری توحید کی اور اس بات کی دلیل کہ میرے بغیر اور کوئی الہ نہیں ہے، اس کی دلیل ہے تو میرے محمد کا وجود ہے. اگر کوئی میرے بغیر الہ ہے تو اسے کہو محمد جیسا کوئی جوان بنا کے دکھائے. اگر محمد جیسا نہ اس جہان میں ملے نہ ہماری دکان میں ملے تو پھر معلوم کر جاؤ کہ اللہ کے بغیر اور کوئی الہ اور مشکل کشا نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد جیسا کوئی ہے، محمد ایسا، لوگ تو یہاں لڑتے ہیں نا کہ میاں فلاں آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی طرح فلاں بھی مشکل کشا ہے، اللہ جیسا فلاں پیر بھی حاجت روا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے. نہیں نہیں، یہ تو اوپر والی بات ہے. ہم کہتے ہیں محمد جیسا کہنے والا بھی کافر ہے. کس بات میں وہ جیسا ایسا بنائے گا محمد الرسول اللہ کے ساتھ؟ اللہ اگر یہ کہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھ بھی ہیں. اگر کہے کہ رسول اللہ کی آنکھ ہے، ہماری بھی آنکھیں، ہم کہیں گے اللہ کی بھی آنکھیں ہیں. آخر آنکھ میں کوئی فرق ہوگا کہ نہ ہوگا؟ جس طرح اللہ کی آنکھ اور اللہ کے ہاتھ کی مثال کوئی نہیں، اسی طرح میرے محمد کی آنکھ اور ہاتھ کی مثال بھی کوئی نہیں. جو تقدس اور شان محمد مصطفیٰ، آن محمد مصطفیٰ، لطافت محمد مصطفیٰ، باز محمد مصطفیٰ، نیاز مصطفیٰ، نماز مصطفیٰ، تقدس مصطفیٰ، تجلی مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، رفع مصطفیٰ، نظر مصطفیٰ، مراج مصطفیٰ، جو شان محمد مصطفیٰ کے وجود کے ایک ایک انگ، ایک ایک رونگٹے، ایک ایک تک کا ہے. 14 طبق کی کائنات آ جائے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کائنات کے کوئی اندر موجود ہی نہیں. اچھا آگے چلو. اگر اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی دلیل کہ لا الہ، بولو لا الہ، اللہ کے بغیر اور کوئی، شاباش کہو اللہ کے بغیر. اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل دے اللہ، تیرے بغیر کوئی الہ کوئی نہیں، اس کی دلیل دے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں اس کی دلیل میرا محمد ہے. میرے لا الہ الا اللہ ہونے کی دلیل میرا محمد ہے. کس طرح؟ محمد جیسا کوئی دکھاؤ کائنات میں. اگر میرے بغیر کوئی اور الہ ہے تو محمد جیسا جوان نکال کے لے آؤ نا، میں دیکھوں کہ وہ پڑھا ہوا کسی سے نہ ہو اور پڑھتا بھی اس طرح فر جس طرح میرا محمد پڑھ رہا ہے. محمد کی صورت جیسا کوئی صورت والا لے آؤ. اگر لے آ سکتے ہو تو دیکھو لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. میں چیلنج کرتا ہوں کائنات کو ڈھونڈ لو، نہ محمد جیسا کوئی ملے گا، نہ جہان میں نہ کسی الہ کی دکان میں. جب یہ پتہ چل گیا تو معلوم ہو گیا کہ میرے بغیر اور الہ. آپ بھی چیلنج دے سکتے ہیں مشرک کو. مشرک جو ہوتا ہے اس کو آپ چیلنج دے سکتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی الہ نہیں. اگر کوئی وہ کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو کہو اگر کوئی مشکل کشا ہے اللہ کے بغیر کوئی الہ ہے تو میرے محمد کی صورت جیسا کوئی جوان پیدا کر دکھاؤ، اسے چیلنج دو. اللہ فرماتے ہیں پھر مان جاؤ کہ محمد بشر ہے مگر بشر جیسا نہیں ہے. محمد بشر، محمد بشر لا کل بشر بل ہوا کل یاقوت فی الحجر. جس طرح یاقوت پتھر ہے مگر اس جیسا پتھر کوئی نہیں، اسی طرح محمد بشر ہے پر اس جیسا بشر کوئی نہیں. کہا اللہ اللہ. اور اگر کسی کو شک ہے کہ محمد جیسا کوئی ہوگا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں انسان کی شکل میں حاضر ہو جاؤں محمد پاک کی خدمت میں. اللہ فرماتے ہیں جاؤ
جس کی شکل بنتے ہو مگر غلام محمد کی شکل بن کے جانا. میرے محمد کی شکل تو بناوٹی بھی بننے کے قابل نہیں. شیطان تو رہا اپنی جگہ پہ. ان شیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں کہ بناوٹی اور جعلی صورت محمد پاک کی بنے. یہاں تو جبریل کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ جیسی بناوٹی شکل بننے کی اور بن کے جانے کی، چاہے تو ان کی غلامی کے لیے جائے اور ان کے خدمت کے لیے جائے. یہ تو میں نے منع کر دیا ہے. جس طرح میری وحدت کے مقابلے میں کوئی وحدت نہیں ہے، اسی طرح محمد کی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں ہے. اللہ اللہ، اس جیسی کوئی نہیں. ویسے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل جیسے بھی ہیں، شعیب علیہ السلام کی شکل ہم شکل بھی ہیں. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا عثمان جو ہے میرے باب ابراہیم کا ہم شکل ہے، جس کا اس کا چہرہ ہے حضرت عثمان کا بھی چہرہ اسی طرح. ہم شکل ہوتے آئے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد کا ہم شکل کوئی ہو. اس لیے صحابی رو رو کے کہتا ہے ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها، ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها، فقدان مثل محمد و محمدی. ہر چیز کی سیمپل موجود ہوتے ہیں، مثالیں موجود ہوتی ہیں، مگر آئے وائے ناکامی. نہ محمد ملتا ہے نہ محمد کی کوئی مثال ملتی. اچھا، جو کچھ ملا کہو بے مثال. کیا ملا؟ اب سواد تو آئے گا نا جب میں یہ بیان کروں گا کہ محمد نے جو کچھ دیا وہ بھی امت کو بے مثال دیا. ابھی تک تو یہ طور چل رہا ہے اور یہ شعبہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا محمد پاک کو بے مثال دیا، کیونکہ ذات محمد، وجود محمد، صورت محمد چونکہ بے مثال تھی، اس لیے صورت کو جو کچھ دیا ہے بے مثال دیا. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ پیاسا آدمی جو ہے یہ کنویں پہ آتا ہے یا کنواں چل کے پیاسے کے گھر جاتا ہے؟ اور خوہ تسیاں دے گھر جاندے یا تسے خوہ تے آندے؟ پیاسے ہمیشہ کہاں جاتے ہیں؟ کنویں پہ جاتے ہیں. یا دریا کبھی چل کے کبھی کسی کے گھر نہیں آئے، جو بھی پیاسا ہوتا ہے وہ جاتا ہے دریا کے کنارے جاتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اس راز کو تو معلوم کرو کہ ہر چیز محمد کے پاس چل کے کیوں آئی ہے. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. یہ بتاؤ، پہلے معلوم کرو کہ ہم نے جس رات کو قرآن اتارا ہے محمد پر، رات بھی چل کے آئی تو محمد کے پاس، 40 سال بھی چل کے آئے تو محمد کے پاس، برکت بھی چل کے آئی تو محمد کے پاس.
کہ میرا دیدار بھی لوگوں کو نصیب ہو گیا. ہر چیز کو چلایا اللہ نے محمد الرسول اللہ کی طرف. بتا دیا کہ ہر چیز کی پیاس اگر بجھ سکتی ہے تو وجود محمد الرسول اللہ کے ساتھ بجھ سکتی ہے. قرآن کون تھا؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن چھپا ہوا تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ قرآن بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کو تو ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ محمد ہے. قرآن پاک کے وجود کی نسبت یہ زیادہ ظاہر تھا. پھر یہ ہے کہ زمانے کی مقدار کا، زمانے کے تقدس کا کسی کو علم نہیں تھا کہ بابرکت زمانہ کون سا ہے، بے برکت اور منحوس زمانہ کون سا ہے. رات کا پتہ کسی کو نہیں تھا کہ قدر والی رات کون سی ہے، برکت والی رات کون سی ہے. قرآن کا پتہ کسی کو نہیں تھا. ہر چیز کے قدر اور مقدس کو، ہر چیز کے تقدس کو، ہر چیز کی بلندی کو، ہر چیز کے طرفوں کو، ہر چیز کی حقیقت کو اللہ نے واشگاف کیا تو وجود محمد کے ذریعے واشگاف. جو کچھ دیا شاباش بولو. کیوں؟ خود ذات بے مثال تھی. محمد الرسول اللہ کا وجود مقدس چونکہ بے مثال تھا، اس لیے اللہ کریم نے آپ کو جو کچھ دیا بے مثال دیا. اللہ اللہ. پھر اس کی تاکید اور تائید تھوڑا سا آپ صبر کریں تو معلوم ہوگا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی حیات بے مثال تھی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے محمد کی موت بھی بے مثال، حیات بھی بے مثال اور ممات بھی بے مثال. جس شان اور تقدس کے ساتھ حیات تھی اس شان سے دوبارہ شان اور تقدس کے ساتھ ممات ہوئی ہے. اس لیے امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما رأیت اطیب منہ من ریح المسک. جب محمد رسول اللہ میری چھاتی کے سہارے پڑے ہوئے تھے اور کسان ملبدن یمن کی وہ ملبس چادر جو اس میں لپٹے ہوئے تھے، جس وقت آپ کا روح نکلنے لگا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے ایسی خوشبو بہشت میں بھی نہیں جو محمد کے روح سے خوشبو آئی. ما وجدت اطیب منہ من ریح المسک. جس طرح حیات بے مثال ہے ممات بھی. ہاں روح تو نکل گیا جس طرح ہر میت کا نکل جاتا ہے، مگر نکلتے ہوئے روح نے وہ سا چھوڑا. حضرت انس کہتے ہیں 3 دن تک پورے مدینے کی گلیاں، مدینے کا ہر گھر، ہر شہر، ہر کوچہ خوشبو سے یوں ہی مہک رہا تھا. معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے عطر انڈیل دیا ہے کائنات. جس طرح حیات بے مثال ہے ممات بھی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اعلان کر میرے پیغمبر سڑدے سڑنتے ٹھردے ٹھرن. اعلان کرا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. قل ان صلاتی، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی شنگلی تک میرے وجود کا ذرہ ذرہ، و نوسوں کی میری قربانیاں اور حج کے احکام، بلکہ ماہیا میری ساری حیات، مماتی میری ساری موت للہ. صرف کس کے لیے؟ اللہ اللہ. ہاں جی، سب کچھ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ سب کچھ اللہ نے جو دیا تھا وہ اپنے لیے دیا تھا، کسی کے لیے دیا نہیں تھا. بے مثال دیا ہے تو کس کے لیے دیا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے دیے ہے، کسی پیر فقیر کے لیے نہیں دیا، کسی نبی اور فرشتے کے لیے نہیں دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اپنی تعریف خود کریں. یا اللہ میں اپنی تعریف کروں تو لوگ نہ کہیں گے اپنے منہ میں یا مٹھو بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو تب ہونا اگر آپ اپنی تعریف کر کے سننا چاہتے ہوں. نہیں، تعریف آپ کریں، سننا میں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تعریف تو اپنی زبان سے خود کر. آپ قاری بنے اور سامع بنوں گا تو میں خدا بندے قدوس بنوں. اس لیے فرماتے قل ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سارا کچھ کس کے لیے؟ حالانکہ دینے والا کون ہے تو پھر لینے والا کون ہے؟ اے میرے پیغمبر میں نے دیا ہی یہ تو اپنے لیے دیا ہے، دیا ہی بے مثال کیوں؟ جس طرح میری مثل کوئی نہیں اس لیے تیری دین کی بھی مثال کائنات میں کوئی اللہ۔ اس لیے جب معراج کی رات آئی تو اللہ نے فرمایا ما جئتنی بتحیہ، آپ کون سا تحفہ میرے لیے لائے ہیں؟ اتنی دور سے جو منگوایا ہے آپ کو میرے پیغمبر، آپ کون سا تحفہ لائے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کریم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ یہ تین قسم کی چیزیں ہیں میرے پاس، مگر وہ بھی ہیں جو تو نے دی تھی۔ میرا اپنا دیا ہوا تو کچھ بھی نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مگر بات یہ ہے تو نے چونکہ مجھے دیا تھا، جو کچھ تو نے دیا تھا وہ سارا کچھ میں نے تجھے دے دیا ہے۔ اللہ فرماتے اچھا، اس کے بدلے میں نے بھی تیرے لیے تحفے تیار کر رکھے ہیں۔ تو نے جس طرح یہ تین چیزیں بغیر میرے کسی کو نہیں دی، میں نے بھی تین تحفے تیرے بغیر میرے محمد کسی کو نہیں دیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین کے بدلے میں تین آ گئے۔ التحیات کے مقابلے میں السلام علیکہ ایھا النبی، والصلوات کے مقابلے میں رحمت اللہ، والطیبات کے مقابلے میں برکاتہ۔ ساری رحمتیں بھی تجھ پہ ہوں، رحم برکتیں بھی تجھ پہ ہوں، اور تمام سلام کا مستحق بھی تو ہو۔ معلوم کیا؟ اب اگر سلام اور رحمت کسی کو ملے گی تو تیرے ذریعے ہی ملے گی، براہ راست مجھ سے نہیں لے سکے گا۔ کچھ دیا بے مثال دیا، مگر دیا کس کے لیے؟ بولو، اپنے لیے۔ یہ نہیں کہ 11ویں حضرت پیر کے نام کی ہو، دودھ دے اللہ پاک، اور 11ویں 12ویں ہو بابے ٹلو شاہ کے نام کی یا بابے گمکول کے نام کی۔ نانا، تو نے جو کچھ دیا ہے وہ اپنے لیے دیا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ دیا ہے صرف تیرے ہی لے دیے اور کسی کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ جو کچھ دیا بے مثال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے جو کچھ لیا وہ بھی، محمد نے جو کچھ امت کو دیا وہ بھی بے مثال دیا، مگر کیا دیا یہ بعد میں آئے گی بات۔ جماعت دی تو بے مثال، آیات دی تو بے مثال، عبادات دی تو بے مثال، ازواج دیے تو بے مثال، اصحاب دیے تو بے مثال، آل دی تو بے مثال، اور حاجی رفیق دیا تو بے مثال۔ حاجی صاحب کو چونکہ مستی آ گئی ہے نا، اس لیے جب یہ آنکھ بند کرتے ہیں نا تو ہماری مستی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ توجہ ہے۔ خلاصہ کلام، فضلقۃ الکلام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کریم محمد مصطفیٰ کو بے مثال دیا ہے۔ جو کچھ دیا ہے اس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی، لہذا کسی ایک بے مثالیت کا انکار کرنے والا کافر بھی ہوگا تو بے مثال کافر ہوگا، محمد جیسا ماننے والا کافر ہوگا تو بے مثال کافر ہوگا۔ محمد کو جو کچھ ملا ہے اس جیسا اگر کسی کے اندر یہ دعویٰ ہو مجھے بھی مل گیا ہے، میرے پیر کو بھی مل گیا ہے، میرے ولی کو بھی مل گیا ہے، بلکہ کہے نبی کو بھی مل گیا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ محمد کو جو کچھ ملا ہے بے مثال ملا ہے، بے نظیر نہیں میں کہہ رہا، بے مثال کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئے گی؟ تھوڑا دور چل کے آ جائے گی انشاءاللہ۔ خلاصہ تو یہی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، یا نساء النبی، او میرے پیغمبر کریم کی بیویاں، تم ازواج مطہرات ہو میرے محمد الرسول اللہ کی، تم کیسی ہو؟ سن لو مجھ سے، میرے کاغذوں میں تمہارا کیا مقام اور قدر ہے، کیا نشان ہے تمہارا، تم بھی نہ بھول جائیو
دنیا بھی نہ بھول جائے اور میرا محمد بھی نہ بھول جائے. اسے بھی پتہ ہونا چاہیے جس طرح میں بھی بے مثال ہوں, میری سیج بچھانے والی بھی بے مثال ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. او میرے پیغمبر کی بیویاں, 14 طبق کی کائنات کی عورتیں اکٹھی کر لی جائیں, حوریں بھی آ جائیں, وہ بھی تو آخر عورتیں ہیں, وہ بھی آ جائیں, پیغمبروں کی مائیں وہ بھی آخر عورتیں ہیں وہ بھی ہو جائیں, پیغمبروں کی بیویاں وہ بھی آخر عورتیں ہیں وہ بھی آ جائیں. کاحد من النساء, ولیوں کی مائیں اور بہنیں وہ بھی عورتیں وہ بھی آ جائیں. 14 طبق کی کائنات کی عورتیں اکٹھی کر لیتے ہیں, وہ ایک طرف میں کھڑی کر دیتا ہوں اور دوسری طرف تم جتنی ازواج محمد الرسول اللہ کی بیویاں ہو ان میں سے کسی ایک کو میں ان تمام کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہوں. لستن کاحد من النساء. ہائے 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 اللہ اللہ. لستن کاحد, نکرہ تحت النفی. علماء جانتے ہیں کہ تعم کل شیء حتی العجب والجذب. جہاں نکرہ کو ذکر کر کے اس کے اوپر اللہ کریم لستن کی نفی داخل کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ 14 طبق کی کائنات کی عورتیں چاہے وہ بڑی معظم ہوں, مکرمات ہوں, منورات ہوں, معززات ہوں, معذرات ہوں, مناکرات ہوں, مجلیات ہوں, مسلیات ہوں, مزکیات ہوں, جتنی قسم کی بھی عورتیں آ جائیں, میرے پیغمبر کی بیویاں تم میں سے کسی ایک کا مقابلے کا شان بھی ان کے اندر موجود نہیں. سب کے سب تھلے تھلے اور ازواج محمد بلے بلے, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. اچھا, ازواج دیا تو بھی بے مثال, اصحاب دیے تو بھی. اللہ کریم فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اے میرے پیغمبر, آج تک میں نے کسی کے دل میں اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا نہیں. اگر میں نے لکھا ہے تو تیرے صحابہ کرام کے دل میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ. تقوی کا کلمہ میں نے لکھا ہے تو تیرے صدیق کے دل میں لکھا, عمر فاروق کے دل میں لکھا, عثمان کے دل میں لکھا, علی کے دل میں لکھا, 1,24,000 تیرے صحابہ کرام کے دل میں لکھا. ورنہ آج تک میں نے کسی کے پیغمبر کے دل میں بھی نہیں لکھا. اگر لکھا ہے تو محمد کے صحابہ کے دل میں لکھا. صحابہ بھی دیے تو بے مثال, ازواج بھی دیے تو بے مثال, آیات بھی دیے تو اللہ اللہ. اتنا جو ایٹم بھی محمد الرسول اللہ کو دیے وہ بے مثال دیے. اللہ فرماتے ہیں پھر جو کچھ میرے محمد نے امت کو دیا مثال اس کی بھی نہیں ملتی. وہ پتہ ہے آپ کو, الذین بل الذین. کوئی شخص اگر دعویٰ کرے, کبھی کسی وقت دعویٰ کرے کہ محمد الرسول اللہ جیسی کوئی شخصیت ہے یا محمد الرسول اللہ کی شان کا مقابلہ کرنے والی کوئی شخصیت ہے, یا محمد الرسول اللہ کو جو کچھ اللہ نے بے مثال دیا ہے اس بے مثالیت کو توڑنے والی فلاں چیز فلاں کے پاس موجود ہے, آپ یقین رکھیں وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسی طرح قرار کا قرار ہوگا, کافر ہوگا, جب تک یہ نہ سمجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے محمد الرسول اللہ کو بے مثال دیا. اللہ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, سارے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں,
آپ فرماتے ہیں او حسان کھڑا ہو جا. کھڑا ہے وہ دن کچھ سریکی ہوئے تھے جڑے وچ بیٹھے نے یلو. اچھا چلو کچھ سریکی اور کچھ اردو اور کچھ گردو, چلو ایسا ہی صحیح. اٹھو حسان کھڑا ہو جا. جی فرماؤ کیا حکم ہے؟ اکے احجل مشرکین, مشرکاں دی رد ایج کر کے مشرکاں نو پیکن لگ ونجے, مشرکاں دیاں پسلیاں سڑ جاویں, تے نال نال مشرکاں دی تردید عجیب انداز وچ کر. حضرت حسان آدا یا رسول اللہ, جتنا وقت میں مشرکاں دی تردید تے لاواں اتنا ہی وقت میں تہاڈی تعریف تے نہ لا دے. اترا کیوں؟ تو ہے شرک دی الٹ شائے, تیری تعریف نال اپنے آپ وچ شرک تے مشرک دا مقابلہ ہوندا ویسے. جتنا میں ایک کام تے دو کاج کیوں نہ کراں, تیری تعریف کر کے تیرا مقام بھی بلند ہوئے تے مشرک دا مکان بھی تباہ ہو ونجے, اج کیوں نہ کراں. نبی پاک مسکرا کے فرماندے نے اچھا کر. جن یہ گل کیتی سی نا تے وقت خیال آ گیا سی, تے پہلے کیا تھا ما ان مدحت محمدن بمقالتی, ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. یا رسول اللہ متا سمجھو جو میں اپنی گلاں تے اپنے کلمے دے نال اپنے بولاں دے نال تیری تعریف کر رہا, نہیں نہیں میری طاقت بھی نہیں, میرے باپ دی طاقت بھی نہیں. محمد دی تعریف کرے تو او کرے جے مقام دتا ہے محمد نو, میری طاقت نہیں کہ تعریف نہیں کر سکدا ہے محمد پاک. تے کی کرنا ہے؟ اکھی میں تا تیری تعریف دے ذریعے اپنے قولاں نو شان دے رہا, میرے بولنے دی قیمت نہیں بڑھدی جے تڑی تے محمد دا نام نہ لواں, کیونکہ تیرا نام ہی بے مثال ہے, تیرا انعام ہی بے مثال ہے, تیرا کام ہی بے مثال ہے, تیرا پروگرام ہی بے مثال ہے, تیرا انتظام ہی بے مثال ہے, تے تیرا نام ہی بے مثال ہے. اللہ دے پیغمبر آدھے اچھا کر ایدک اللہ بروح القدس منہ, تو تعریف کر تے میری تعریف دا جیڑا کچھ نمونہ ہے تے جیڑا مضمون ہے انشاءاللہ اللہ آپ جبریل دے ذریعے تیرے دل چ اتار دے گا. تا یہ سامنے ون کے کھڑا ہویا ہے, اللہ دے پاک بعد پیغمبر بیٹھے نو شرم تے حیا دا کھوہ بیٹھا ہے محمد الرسول اللہ. سامنے کھڑا ہو جاندا ہے, صحابہ بیٹھے ہیں تے کیا دا ہے احسان میں کیڑا مزہ آیا ہونا ہے اس وقت جس وقت حسان نے ہاتھ کیتے اس نے محمد دے تے کیا کیا اسی احسن من کلم ترکتو اینو و اجمل من کلم تلد النساء, احسن من کلم ترکتو اینو احسن من کلم ترکتو اینو و اجمل من کلم تلد النساء. او سونیا ان ہاتھ کی تیکھلا ہے آدھا اس تحت سرات گھن کے عرش مولا تک, عرش مولا تو گھن کے اتا اللہ تک جتنیاں اکھی موجود ہیں, کہے آنکھ نے تیرے نال دا سونا ویکھیا نہیں, نہ اللہ دی اکھ ویکھیا ہے نہ اللہ والیاں دی اکھ ویکھیا ہے, تو کلا ہے
زمین تے ہوویں تاویں کلا ہے، بیستے برین چویں تاویں کلا ہے، عرش دے تلے ہوویں تاویں کلا ہے، تے واجمل من کلم تلد النساء، جویں تو کلا ہے انج تیری جڑن والی تیری اما بھی اپنے شان وچ کل اللہ دی اکھ بھی نہیں ویکھیا تیرے نال دا، اللہ دی اکھ بھی تاں ویکھیا جے کوئی دنیا چ ہووے آ، دنیا چ کوئی ہووے آ جے اللہ بنایا ہووے ہا، جداں اللہ نے بنایا کوئی نہیں، دنیا چ کوئی نہیں، جداں کوئی نہیں تو تیرے نال دا اللہ ویکھے ہی کو ہے تیری ہے وجود میں مثال ول خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، مکدی گل اللہ دا پاک پیغمبرا تو ایو جی شان نال پیدا کیتا گیا ہے، معلوم ہوندا ہے سامنے کیتا ایسی شان نال تو پیدا کیتا گیا ہے میرے اللہ دے پاک پیغمبر جی، معلوم ہوندا ہے جڑے ویلے اللہ تینوں بناون لگا ہے تیرے کولوں پوچھدا گیا ہے جویں تو آکھے میں انج تینوں بنا چھوڑ، اللہ پاک نو پتا جوانی چڑھنا ہے میرے محمد نے شیشہ لا کے اپنا چہرہ ہی ویکھنا ہے، تے چڑھدے ہوئے سورج ست رنگے نو بھی دیکھنا ہے، انیری رات نو بھی دیکھنا ہے، تے اپنی زلفاں دے کنڈل نو بھی دیکھنا ہے۔ اس وقت اللہ کریم نے تیرے آون تو پہلے انج تینوں بنا چھوڑیا ہے جویں تیرے کولوں پوچھ کے تیرا نقشہ تیار کی تو خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ قبول کرے، سپیکر شو دے جان چھڑا گئے تے میں بھی ہوں اپنی جان چھوڑے نہ، میرا گلا چوکے دکھ رہا ہے، زخم ہو گئے کافی سارے، انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ علمی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون،
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات